وہ شخص 2 رکعت نماز ادا کرنے لگتا ہے، ایک طرف اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے کہ کسی بھی لمحے وہ قتل کر دیا جائے گا، ایسے وقت میں اس کے زبان سے قرآن کی کوئی آیتیں جاری نہیں ہو پا رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک آیت اس کی زبان پہ جاری کرتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس سے غموں کو چھاٹتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کسی طرف سے ایک گھوڑ سوار اپنے ہاتھوں میں نیزہ لے کر آیا اور اس ڈاکو کے سینے پر اس نے پیوست کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس نے بھیجا جو لاچاروں کی فریاد رسی کرتا ہے۔ یہ نماز کی برکات ہیں۔ معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا، تکبیر و تحمید خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس الہ العالمین کے بے شمار احسانات، رحمتیں، نعمتیں ہم انسانوں کے اوپر ہیں۔ بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں طرح طرح کے لوگوں کو پیدا کیا، مختلف قسم کے لوگوں کو بنایا، مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف ادیان کی پیروی کرنے والے، بعض ایسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم ہیں، تو بعض ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہیں۔ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گورا بنایا، بعض کو اللہ نے کالا بنایا، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مالدار بنایا، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیر بنایا، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچی ذات سے بنایا، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نچلی ذات سے بنایا، یہ ہمارے اور آپ کے تصور میں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہر شخص کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے، خوشحال زندگی گزارے، بہترین زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی گزارے جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کسی طرح کا کوئی دکھ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، اسے کھانے پینے کی محتاجگی پیش نہ آئے، اس کے پاس مال و دولت کی وافر مقدار موجود ہو، اس کے سامنے یا اس کے لیے معاشرے والے عزت و احترام سے پیش آئیں، یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ آخرت اکثریت نہیں دیکھتی، اکثریت یا دنیا پرست لوگ یا بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا ہی ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا نام اونچا ہو، ہمارے ساتھ مختلف طرح کی آسائشیں ہوں، دنیاوی نعمتیں ہوں، دنیاوی ساز و سامان ہو کہ ہمیں دنیا کے اندر کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایسا ارادہ ہے جو تقریباً ہر خاص و عام کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ کیا امیر کیا غریب، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک تاجر جو اپنی زندگی میں دن اور رات میں نہ جانے کتنے لاکھوں اور کروڑوں کا حساب کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی یہی ہدف ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس کے ماتحت کام کرنے والا ایک مزدور، عام قسم کا مزدور جو 400-500 دہاڑی پر اس کے یہاں کام کرتا ہے، اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی یہ کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ پریشانی سے آزاد ہو، وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس کے اندر کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ زندگی بالکل خوشحال ہو، خوشنما ہو اور بہترین زندگی ہو۔ اور یقیناً اگر ہم یہ کہیں کہ ایسی زندگی گزارنے کے لیے یا پھر ایسی خواہش کرنے کے لیے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی عیب نہیں ہے تو یہ بیجا نہ ہوگی۔ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے کہ انسان ایسی زندگی کا خواہ ہو، انسان ایسی زندگی کا متمنی ہو
جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے، وہ کیا اسباب ہیں جن کے بنا پر ہم اپنی زندگی کو خوشحال اور خوشنما بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، ہم ایک ایسی زندگی کو پیدا کر سکتے ہیں جس زندگی کے اندر اطمینان ہوگا، جس زندگی کے اندر راحت ہوگی، جس زندگی کے اندر سکون ہوگا، جس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی محتاجگی سے بچائے گا، جس زندگی کے اندر بے چینی نہ ہوگی، جس زندگی کے اندر کسی طرح کی کوئی غم اور کسی طرح کی کوئی افسوس نہ ہوگی۔ شریعت نے اس کا بھی حل نکالا ہے، شریعت نے اس کے بھی اسباب بتائے ہیں، اس کے بھی نتائج بتائے ہیں کہ اگر ہم نے ان تمام اسباب کو اختیار کیا، یقین جانیں ہماری زندگی بہتر زندگی گزرے گی۔ اور صرف زندگی ہی نہیں، یہ دنیاوی زندگی ہی نہیں، بلکہ ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری اخروی زندگی کو بھی بہتر بنا دے گا، ہماری آخری زندگی کو بھی، جو قیامت کے اندر اخروی زندگی ہے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی دوسرا موقع نہ دے گا، اس زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالی خوشحال بنا دے گا۔ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، تو ہمیں چند ایسے اسباب ملتے ہیں، چند ایسے اصول ملتے ہیں کہ جس کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو ہماری زندگی غموں سے آزاد ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح کو جگہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ تم میں سے جو بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر نیک عمل کرے اور وہ مومن ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، نیک عمل کرتا ہے اور وہ مومن ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت لی کہ ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے اندر کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے باتوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اسے بہترین زندگی سے نوازیں گے، تو یہ بہترین زندگی ہمیں مل کر ہی رہے گی، چاہے دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر۔ آخرت کا لمحہ بھی ایک زندگی ہے، اگر ہم نے نیک عمل کیا اور ہم با ایمان رہے، ہم مومن رہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور یقیناً بہترین زندگی وہی ہوگی جس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت شعاری کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے اسوہ پر عمل کیا جا رہا ہو، وہ زندگی بہترین زندگی ہوگی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہترین زندگی ہو، اور دوسری طرف ہم ان اسباب کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہتے جن اسباب کو بجا لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین زندگی کی ضمانت دی ہے۔ آج ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، آج ہم روزوں کے پابند نہیں ہیں، آج ہم زکوٰۃ اپنے مالوں سے حق کے طور پر نہیں نکالتے ہیں، آج ہم اپنی کاروبار میں امانت ادا نہیں کرتے ہیں، آج ہماری زندگی میں نمازوں سے غفلت ہے، آج ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، آج ہماری زندگی میں اپنے کاروبار کے اندر خیانت ہے، ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دغا بازی کا سہارا لیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں، ہم موسیقی سنتے ہیں، اور نہ جانے دنیا بھر کے نافرمانیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہترین زندگی ہو۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ انسان مشرق کی طرف جا رہا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ مغرب پہنچے گا، یا انسان مغرب کی طرف جا رہا ہے اور اس کا یہ خواہش ہو کہ یہ مشرق پہنچے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں جھلک رہی ہیں، ہمارے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، ہمارے گفتار اور کردار سے اسلامی نشانی نہیں جھلکتی ہے، ہمارے حرکات و سکنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں جھلکتی ہے،
تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشگوار زندگی کیسے عطا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ایسی زندگی کو خوشگوار نہیں سخت بنا دے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، تمام طرح کے ذکر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ذکر ہیں، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، تمام طرح کے ذکر مراد لی جا سکتی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے زندگی کو، اس کے کاروبار کو، اس کے تمام معاملات کو ہم سخت بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہیں تک بس نہیں ہے، اور کل قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں دنیا میں دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے، تو نے مجھے آج قیامت کے روز اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، کہ میری آیتیں تم تک اسی طرح پہنچی تھی، واضح آیتیں، کھلی نشانیاں پہنچی تھی، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، کہ اس کی راتیں اس کے دن کی طرح روشن ہیں، لیکن تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ آج ہماری زندگی اسی لیے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، اور ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ ہمارے زندگی کے اندر چین اور سکون نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری بنے، تو ہمیں بس یہ دو کام کرنے ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیجیے۔ عمل صالح میں سب سے افضل عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ہے آپ اپنی زندگی میں توحید کو نافذ کیجیے، اپنا دل اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگائیے، اپنے حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیے، اپنی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے بیان فرمائی کہ گویا کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے، یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں، یا پھر تیز و تند ہوائیں اسے کسی دور دراز علاقے میں لے جا کر پٹک دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا انجام ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اور یہ ایک حقیقی مومن کی علامت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روگردانی سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی آزمائش میں، کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جب ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جمع کر دیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ایمان اور عمل صالح رکھا اپنی زندگی میں، ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے، اور جب عمل صالح کی بات ہوتی ہے، تو عمل صالح میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان نمازوں کی ادائیگی کرے، نمازوں کا پابند بنے، اور یہی تعلیم ہمیں اسلام کے بنیادی ارکان سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے جو 5 بنیادی رکن ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کلمہ شہادت کی گواہی دے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دے، اور جب اس کی گواہی ہو جاتی ہے، دوسری چیز جب عمل کے میدان میں وہ داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے عمل کے میدان میں کہ وہ نمازوں کو ادا کرے، نمازوں کو قائم کرے، نمازوں کا پابند بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب
کرو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت طلب کرو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نمازوں سے ہی دور ہیں، نمازوں کے اندر آ کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں نہیں نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں مشکلات ہی نازل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو منہمک نہیں کیا، ہم نمازوں سے دور رہیں۔ یہ ایک انسان جب نمازوں کا پابند بن جاتا ہے اس کے کئی سارے فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی پریشانی ہو یا آخرت کے اندر کوئی پریشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی ان عبادتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، غریب شخص تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے کھچر پہ لوگوں کو بیٹھا کر سفر کرایا کرتا تھا، کسی علاقے سے دوسرے علاقے تک چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے کھچر پہ ایک انجان شخص بیٹھا اور اس شخص نے کہا کہ مجھے اس معروف راستے سے نہیں لے جاؤ، بلکہ ایک چھوٹا راستہ ہے، گمنام راستہ ہے، اس راستے سے لے چلو۔ اس کھچر والے نے کہا کہ اس راستے سے میں نے کبھی سفر نہیں کیا، میں اس راستے کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ مسافر کہتا ہے کہ مجھے اس راستے سے لے چلو، میں اس راستے کو جانتا ہوں۔ جانے کے بعد وہ مسافر اپنے خنجر کو نکال لیتا ہے اور اس خچر والے کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ خچر والا کہتا ہے کہ خدا کے لیے تم میرا خچر رکھ لو، میرے ساز و سامان رکھ لو، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ میں تمہارا خچر رکھوں گا، تمہارا سامان رکھوں گا، لیکن تمہیں قتل بھی کروں گا تاکہ تم آگے جا کر میرے تعلق سے گواہی نہ دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے خچر والا، اچھا مجھے قتل کرنا ہی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ وہ شخص 2 رکعت نماز ادا کرنے لگتا ہے۔ ایک طرف اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے کہ کسی بھی لمحے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے وقت میں اس کے زبان سے قرآن کی کوئی آیتیں جاری نہیں ہو پا رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک آیت اس کی زبان پہ جاری کرتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس سے غموں کو چھانٹتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کسی طرف سے ایک گھوڑ سوار اپنے ہاتھوں میں نیزہ لے کر آیا اور اس ڈاکو کے سینے پر اس نے پیوست کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس نے بھیجا جو لاچاروں کی فریاد رسی کرتا ہے۔ یہ نماز کی برکات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ دیکھیں، میدان جنگ ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو کل قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے غیبی مدد فرماتا ہے۔ یہ نماز کی برکات ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو آپ کے اوپر اگر کوئی پریشانی آئے، کسی طرح کی کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، اولاد نافرمان نکل جائے، تجارت میں گھاٹا ہو جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے، یا کسی طرح کے کوئی مرض لاحق ہو جائے، آپ مصلی بچھائیں اور نمازوں میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تہجد کے بارے میں، نماز تہجد کے بارے میں کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور نماز تہجد ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، ہمارے نیکیوں کو بڑھاتا ہے، ہمیں گناہوں کے قریب جانے سے روکتا ہے۔ اور یہ نماز تہجد، اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، لاکھ علاج اس نے کروا لیا، بیماری سے نجات نہ مل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ نماز تہجد انسان کو اس کی بیماری سے بچاتا ہے۔ یہ بیماری سے نجات دلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نماز تہجد، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نمازوں کی ادائیگی کریں، نمازوں کے پابند بنیں۔ سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کریں، فرائض کے بعد سنن اور نوافل کا اہتمام کریں، اور سنن میں ان سنتوں کا خاص خیال رکھیں جو فرائض سے پہلے یا فرائض کے بعد حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ اگر ہم نے یہ کیا،
یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو خوشگوار زندگی بنائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی کو داخل کریں۔ تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے جگہوں سے راستے نکالے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا، اور اسے ایسی جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا تک نہ ہوگا۔ آج ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس رزق نہیں ہے، رزق کی کشادگی نہیں ہے، یا بہت سارے بے روزگار اشخاص اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اختیار کرے۔ اگر یہ اللہ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سچی ہے، برحق ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان نہ کیا ہوگا۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ آپ کسی تنہائی میں ہوں، یا رات کے اندھیرے میں ہوں، یا آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں آپ برائی کریں تو لوگوں کو پتہ نہ چلے، یا جہاں آپ برائی کریں تو لوگ کسی طرح کا کوئی مائنڈ نہ لے، ایسی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں گے اللہ کی، یہ تو دکھاوا ہو جائے گا، یہ اخلاص نہیں ہوگا۔ ایک شخص بازار میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دکان والے کی نظر کہیں اور ہے، وہ سوچتا ہے دکان والا کہیں اور دیکھ رہا ہے، اس کا ذہن کہیں اور ہے، اس کا کوئی سامان چرا لیا جائے۔ لیکن پھر اس کی نظر پڑتی ہے کہ بغل میں ایک عمارت ہے، وہاں سے ایک شخص اسے چوری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور یہ وہ سامان واپس رکھ دیتا ہے، تو یہ تقوی نہیں، یہ سامان نہ چرانے کا سبب فلاں شخص کا دیکھنا تھا۔ اگر وہ اپنی نافرمانی سے صرف اس بنا پر باز آ جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، یہ حقیقی تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے کہ انسان رات کی تنہائی میں رہے، انسان کے پاس گناہوں کے کرنے کے اوزار ہوں، گناہوں کے قریب جانے کے مواقع ہوں، لیکن وہ گناہ کے قریب نہیں جا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا، یہ تقوی ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا تابعین کو خطاب کرتے ہوئے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہارے نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ حالانکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے عمل کو ہلاک کرنے والے عمل میں شمار کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا، بہترین زمانے والوں سے، تابعین کرام سے یہ کہنا کہ تم معمولی گناہ کو معمولی تصور کر رہے ہو، حالانکہ ہم ان گناہوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہلاک کرنے والا تصور کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے، ہم نے گناہوں کو معمولی سمجھا ہوا ہے، ہم گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے پیشن گوئی بھی فرما دی تھی کہ میرے بعد ایک قوم ایسی آئے گی جو 4 چیزوں کو حلال سمجھ لے گی، وہ حلال نہیں ہے، زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے اور موسیقی کو۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر کھلے عام رائج ہے اور ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں حرام چیزیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو داخل کریں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک اور اصول پر عمل کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم کثرت سے توبہ و استغفار کریں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، یہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہے، تمہارے اپنے عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم بے چین ہیں،
ہمارے اندر ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے تو ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مالوں سے اور تمہاری آل و اولاد سے۔ یہ استغفار کرنے کے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں اضافہ عطا فرمائے گا، ان میں برکتیں نازل کرے گا، ان میں چین اور سکون نازل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ان میں اطمینان اور راحت رکھے گا۔ یہ توبہ اور استغفار کے نتائج ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ورنہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ ہم نے سرکشی کی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر آنے والی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پہ جو نعمت عطا کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے تمام کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں اور پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اطمینان اور چین اور سکون کیوں نہیں ہے، اور ہم اس بات کے اوپر نہیں جاتے کہ ہماری زندگی میں نافرمانیاں ہیں، پہلے اسے چھوڑا جائے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نعمتوں کو چھینتا ہے، یہ تو ہوتا ہی، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر موجود کوئی نعمت جو پہلے سے اللہ نے دے رکھا ہے اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کے قصہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام چلے جاتے ہیں فلاں درخت کے قریب، اللہ کی نافرمانی انہوں نے کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نعمت عطا فرمائی تھی جنت کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو ان سے ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ابلیس کا واقعہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا معزز رکھا تھا اسے، جنت میں جہاں چاہتا تھا آتا تھا، جہاں چاہتا تھا جاتا تھا، فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک عمل کرنے کو کہا، ایک فرما برداری کرنے کو کہی کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندۂ درگاہ کر دیا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بنا پر آپ اس دنیا کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو اتنا ہلکا اور اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ نکالا، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اختیار کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو، آپ کی زندگی بہترین زندگی گزرے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ قناعت پسند بنیں، آپ قناعت پسند بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اعلی منکم، کہ تم سے جو نیچے ہیں اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو، جو تم سے اوپر ہیں اس کی طرف نہ دیکھو۔ اور جب انسان اس فارمولے کو، اس اصول کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لے گا، اس کی زندگی چین اور سکون سے گزرے گی۔ آج ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے جو اونچا ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، ہم سے جو اعلیٰ ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے جیسا کیسے بن سکتے ہیں، اس کے جیسا ہمارے پاس مال و دولت کیسے آ سکتی ہے۔ یہ اگر اصول ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا نا، تو آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی کبھی مطمئن نہ ہوگی، آپ ہمیشہ اسی فراق میں رہیں گے، اسی سوچ میں رہیں گے کہ ہم کیسے اس کے جیسا بنیں، اور اس کے جیسا بننے کے لیے آپ حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیں گے، اب اللہ کی فرما برداری نافرمانی کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن جہاں آپ نے شرعی اصول کو سامنے رکھا اور شرعی اصول کے بنا پر آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ نے ہم کو جو دیا ہے اس میں اللہ کا شکر ہے، ہم سے جو نیچے ہے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مند بنایا، ہم دیکھیں گے کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کیا، جو اپنی بیماری میں ملوث ہیں،
جو صحت مند ہونے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کچھ مال دیا، لیکن ہم اپنے نیچے والے کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسا بنایا جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نے ایسا اصول اپنی زندگی میں نافذ کیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنیں گے اور قناعت پسند بنیں گے، اور ہماری زندگی کے اندر چین اور اطمینان نازل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اطمینان نازل ہو تو آپ دوسروں کی مدد کرنا اپنا اہم فریضہ بنا لیجئے۔ دوسروں کی مدد کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس سے مصیبتوں کو چھاڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غموں کو چھانٹ دیتا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم فلاں مسلمان کی مدد کریں گے، فلاں مسلمان پر آنے والی مصیبتوں کا سہارا بنیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا، ہمارے دل میں ایک الگ سکون اور ایک اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے گا۔ اور ان تمام چیزوں کا اندازہ آپ نے بخوبی کیا ہوگا۔ آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی پریشان حال ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس دواؤں کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ جب اس کی مدد کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سرور نازل فرماتا ہے، آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اطمینان نازل فرماتا ہے، آپ کو اپنے آپ میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کر کے کتنا اچھا کیا۔ یہ تمام اصول اور یہ تمام رہنمائی شریعت نے ہمیں دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر کاربند ہوں، ان پر ہم پابندی اختیار کریں، یقین جانے ہماری زندگی خوشگوار زندگی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عمل کو بارگاہ ربانی میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔